إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں سیدنا یونس علیہ السلام کا واقعہ مبارک ذکر فرمایا ہے. جیسا الحمدللہ آپ پڑھ چکے ہیں یا سن چکے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں بہت انبیاء علیہم السلام کے واقعات کو ذکر فرمایا ہے تاکہ ان کے واقعات سے امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبرت حاصل ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کو طمانینت قلب حاصل ہو کہ المؤمن مبتلا، کہ ایمان والوں پہ صالحین پہ بڑے بڑے امتحان آئے، لیکن ہر حال میں انہوں نے صبر کیا، اللہ تبارک و تعالی کی طرف متوجہ ہوئے. جیسا کہ آپ نے حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ پڑھا کہ ایک عظیم مدت تک آپ ایک بہت بڑے امتحان سے گزرے کہ آپ پر جو امتحان آیا آپ کا اہل و عیال بھی ختم ہو گیا، آپ کا مال و منال بھی ختم ہو گیا، اور آپ کو کوئی خاص بیماری سے پورے بدن مبارک میں بھی تکلیف پہنچی، لیکن ہر حال میں ایوب علیہ السلام صبر پہ قائم رہے اور اللہ تعالی کے ذکر میں مشغول رہے. تو اس سے ہمیں سبق ملتا ہے، جیسے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو فرمایا فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، کہ میرے محبوب آپ بھی صبر فرمائیں. آپ سے پہلے بھی بڑے شان والے پیغمبروں نے صبر کیا. تو حضرت ایوب علیہ السلام نے اس مصیبت میں صبر کیا. اللہ تبارک و تعالی نے اپنی رحمتوں سے آپ کی دعاؤں کو سنا اور حکم دیا کہ جہاں آپ تشریف فرما ہیں یہیں اپنے پاؤں سے زمین پہ ضرب ماریں، ایک چشمہ نکلے گا جس سے آپ غسل بھی فرمائیں، پانی بھی پئیں، اور ساری بیماریاں اللہ نے ختم فرما دی. آپ کو اللہ نے اہل و عیال بھی عطا فرمایا اور پہلے سے بھی ڈبل عطا فرمایا. تو ہمیں سبق ملا کہ اگر ہم بھی صبر کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمتوں سے ہمیں بھی نوازیں گے. اس کے بعد اللہ پاک نے سیدنا اسماعیل علیہ السلام، سیدنا ادریس علیہ السلام اور ذوالکفل علیہ السلام کا واقعہ ذکر فرمایا کہ سیدنا اسماعیل کتنے بڑے بڑے امتحانوں سے گزرے کہ دودھ پینے والے تھے اور والد چھوڑ گئے، پھر آپ کو ذبح کے امتحان سے گزرنا پڑا، آپ قربانی کے لیے تیار ہو گئے. حضرت ادریس علیہ السلام کتنے بڑے امتحانوں سے گزرے، اور ذوالکفل نے جو وعدہ کیا تھا حضرت الیسع سے وہ پورا کیا اور اس وعدے پہ قائم رہے کہ دن میں روزہ رکھوں گا،
رات عبادت میں گزاروں گا اور غصہ نہیں کروں گا۔ ان 3 چیزوں میں انہوں نے اپنے وعدے کو پورا کر کے دکھلایا۔ ذوالکفل کے بارے میں 2 قول ہیں۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ وہ پیغمبر ہیں، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ وہ پیغمبر تو نہیں تھے لیکن اللہ کے نبی حضرت الیسع کے خلیفہ تھے، اور کان رجلا صالحا، بہت بڑے عابد زاہد عبادت گزار، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پہ چلنے والے تھے۔ اسی ضمن میں الکفل کا بھی واقعہ آیا۔ ذوالکفل اضافت کے ساتھ یہ الگ آدمی ہے، الکفل جو ہے وہ الگ آدمی، اس کے بارے میں بھی واقعہ آیا کہ وہ بڑا گناہوں میں مبتلا آدمی تھا، جس کی زندگی شراب و شباب میں گزر گئی، لیکن جب اللہ نے ہدایت کا فیصلہ فرمایا تو اس نے ایک عورت کو 60 دینار دے کر اس بات پہ راضی کیا کہ تم میرے ساتھ وقت گزارو گی۔ وہ لڑکی بیچاری راضی ہوئی، 60 دینار لے لیا۔ جب اس نے ارادہ کیا اس کے ساتھ برائی کرنے کا تو لڑکی کانپنے لگی اور رونے لگی۔ تو الکفل نے کہا کہ تم کس بات پہ رو رہی ہو؟ میں نے کوئی جبر نہیں کیا، میں نے تمہیں تمہارے منہ مانگے ہوئے پیسے دیے ہیں، پھر یہ رونا دھونا کیا ہے؟ تو اس بچی نے روتے ہوئے کہا کہ الکفل، میرے خاندان نے بھی کبھی ایسا گناہ نہیں کیا، اور میں نے بھی اس گناہ کا کبھی تصور نہیں کیا، میں تو اپنے گھر کے فقر و فاقہ سے مجبور ہو کر پیسے مانگنے پہ آئی۔ تو اس نے کہا کہ اچھا آپ اٹھ جاؤ، یہ پیسے بھی لے جاؤ، اس کے علاوہ بھی پیسے لے جاؤ، اور جب بھی تمہیں ضرورت ہو تم مجھ سے آ کے پیسہ لیا کرو، اور آج کے بعد تم نے گناہ کے لیے مجھے ڈرایا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ کبھی گناہ نہیں کروں گا۔ تو اب اللہ نے یعنی اسی لڑکی کو جس سے وہ گناہ کرنا چاہتا تھا ہدایت کا ذریعہ بنا دیا، اور الکفل نے سچی توبہ کی، اور اللہ کی شان دیکھیں کہ اسی رات موت آ گئی، اور صبح کو جب لوگ دروازے پہ آئے تو لکھا ہوا تھا قد غفر اللہ للکفل، اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی ہے۔ یہ توبہ کرنے کے بعد آدمی گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، اور گناہوں سے پاک ہونے کے بعد موت آ گئی، تو یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں نا کتنے لوگ ہیں جو حج پہ آتے ہیں، کچھ لوگ جناب عرفات کے بعد فوت ہو جاتے ہیں، کچھ مزدلفہ میں فوت ہو جاتے ہیں، کچھ مینا میں فوت ہو جاتے ہیں، کچھ حج مکمل کرنے کے بعد فوت ہو جاتے ہیں۔ تو حج بھی تو سابقہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے، تو گویا وہ بھی پاک صاف ہو کے اللہ کے دروازے پہ جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن میں جتنے واقعات ہیں ان میں بہت بڑی عبرتیں ہیں، اور ہمارے لیے بہت بڑے نصائح ہیں، بہت بڑے مواعظ ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم قرآن میں تدبر کریں اور غور کریں۔ اور آج کے درس میں الحمدللہ جو ہم نے آیات پڑھی ہیں، یہ قصہ مبارک ہے حضرت یونس علیہ السلام۔ اللہ نے قرآن میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام بھی ذکر فرمایا ہے، اللہ نے قرآن میں انہیں ذنون بھی فرمایا ہے، اللہ نے قرآن میں انہیں اصحاب الحوت بھی فرمایا ہے۔ تو یہ آپ کے لقب ہو گئے تھے، ذنون یعنی وہ مچھلی والا پیغمبر، صاحب الحوت وہ مچھلی والا پیغمبر، اور آپ کا اس میں گرامی جو ہے وہ آپ کا حضرت یونس علیہ السلام تھا۔ موصل کے علاقے میں ایک نینوا کا علاقہ تھا، جس میں اللہ نے آپ کو پیغمبر بنا کے بھیجا، نبی بنا کے بھیجا۔ آپ نے اپنی قوم کو دعوت توحید دی اور ایمان بالنبوت و رسالت کا مسئلہ سمجھایا، اور انہیں گناہوں سے منع کیا، محرمات و فواحش سے منع کیا، لیکن انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کی بات نہ مانی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنے قدر اجتہاد ہر ممکن کوشش کی، لیکن قوم بات ماننے پہ نہ آئی۔
تو اس کے بعد حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ دیکھو تم میں ایک بات ہے اور صحیح بات ہے، میرے بار بار دعوت دینے کے باوجود جھٹلاتے ہو تو تم پر ایک اللہ کی طرف سے عذاب آنے والا ہے اور 3 دن کے بعد تم پر عذاب آ جائے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے قوم کو یہ فرمایا اور پھر آپ نے اس بستی کو چھوڑ دیا، اس بستی کو چھوڑ کے آپ چلے گئے۔ آپ جب اس بستی کو چھوڑ کے چلے گئے تو اب قوم کو ڈر لگا کہ معلوم ہوتا ہے کہ شاید عذاب آ جائے گا، ورنہ یونس علیہ السلام خود تو رہتے ہمارے ساتھ، انہوں نے جو اس علاقے کو چھوڑ دیا ہے تو معلوم یہی ہوتا ہے کہ آپ کا کہنا جو ہے سچ ہے۔ اور بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ کچھ عذاب کی علامات بھی ظاہر ہونی شروع ہو گئی۔ ان علامات کو دیکھنے کے بعد قوم یونس علیہ السلام جو تھی وہ گھبرا گئی اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ ساری کی ساری قوم جو ہے وہ نکل آئے میدان میں، اور عین گرمی کے وقت میں بیوی بچے بیٹیاں بڑے چھوٹے حتیٰ کہ مال اور جانور بھی ساتھ لیا، اور انہوں نے یہ انتظام کیا کہ مثلاً جانور ہیں، بکریاں ہیں تو ان کے بچے ہیں ان کو الگ کر دیا، ماؤں کو الگ کر دیا، گائے ہیں اور جانور ہیں تو بچوں کو الگ باندھ دیا اور ماؤں کو الگ باندھ دیا، اور ساری کی ساری قوم جو تھی توبہ کرنے لگ گئی اور ایمان لانے لگ گئی اور گر گڑا کے اللہ سے معافی مانگنے لگ گئی۔ تو جب ساری قوم اللہ کے دروازے پہ توبہ میں گر گئی، سب نے اپنے گناہوں سے اور کفر سے توبہ کر لی اور اتنی الہا اور زاری اور عاجزی سے اللہ کو پکارا تو اللہ کی رحمت جوش میں آ گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ عذاب اٹھا دیا، تو عذاب جو ہے وہ اٹھا دیا۔ اسی لیے یاد رکھیں کہ علماء اور مفسرین نے لکھا ہے کہ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جو بندے کا انفرادی گناہ ہوتا ہے کہ میں نے غلطی کی، اور بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جو پوری قوم میں آ جاتے ہیں، پوری قوم میں شرائط کر جاتے ہیں کہ ساری قوم کی قوم جو ہے نعوذ باللہ کرپٹ ہو جاتی ہے، ساری قوم کی قوم جو ہے جھوٹ اور دھوکے میں مبتلا ہو جاتی ہے، ساری قوم جو ہے وہ نعوذ باللہ زنا اور شراب اور گانے بجانے میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ تو اس کا علاج بھی یہی ہے کہ وہ اجتماعی توبہ کرے، جیسے افراد کی علاج توبہ کرنا ہے اسی طرح قوموں کا علاج بھی توبہ کرنا ہے، کہ ساری کی ساری قوم جو ہے وہ اللہ کے دروازے پہ گر جائے۔ اور یاد رکھیں توبہ کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ تم زبان سے کہہ دو یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری 1,00,000 توبہ، یہ توبہ نہیں ہوتی۔ توبہ کے لیے شرائط ہیں۔ اب دیکھو نا، اگر پانی پاک نہ ہو لیکن آپ بڑے آرام سے وضو کریں تو وضو نہیں ہوگا، کہ پانی ہی پاک نہیں ہے تو وضو کیسے ہوگا؟ اگر پانی پاک نہ ہو اور آپ اپنے کپڑے پلید کو دھونا چاہیں تو وہ اور پلید ہوتا جائے گا لیکن کپڑا پاک نہیں ہوگا۔ اچھا، آپ نے وضو بھی کر لیا ہے، کپڑے بھی آپ کے پاک ہیں، لیکن جس جگہ نماز پڑھ رہے وہ جگہ پلید ہے تو پھر بھی نماز ادا نہیں ہوگی۔ تو ہر چیز کے لیے شرائط ہیں، توبہ کے لیے بھی شرائط ہیں، اور یاد رکھ لیں اور سمجھ لیں کہ توبہ میں 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط تو یہ ہوتی ہے کہ آدمی اس گناہ کو بالکل چھوڑ کے باہر ہو جائے، اور دوسری شرط یہ ہوتی ہے کہ اس کو اپنی غلطی پہ شرمندگی ہو، ندامت ہو کہ ہائے مجھ سے کیا ہو گیا۔ اسی لیے حضور پاک کا ارشاد ہے کہ مومن بندے سے اگر گناہ ہو جاتا ہے تو اس کو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ میں پہاڑ کے نیچے آ گیا ہوں۔ وہ تڑپتا ہے، پھڑکتا ہے، روتا ہے، اللہ کے دروازے پہ دوڑتا ہے، چین نہیں آتا۔ اور اگر کسی منافق سے یا کسی کم گناہ گار جو بالکل گناہوں میں ڈوب گئے ہیں ان سے گناہ ہو جاتا ہے تو وہی سمجھتے ہیں جیسے ایک مکھی بیٹھی تھی ہم نے اڑا دیا، کیا فرق پڑتا ہے۔ اور پھر آہستہ آہستہ گناہ کرنے سے دل سیاہ ہو جاتے ہیں، پھر وہ مقام آ جاتا ہے جب بندے کو گناہ نظر ہی نہیں آتا، وہ گناہ کو گناہ سمجھتا ہی نہیں ہے اور اسی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔
اور ایک اس کے بعد آخری سٹیج ہے کہ گناہ پہ فخر کرتا ہے کہ میں نے جناب ایسا کیا، میں جناب کلب جاتا ہوں، میں جناب ڈانس کرتا ہوں، میں جناب وہاں قیمتی شرابیں استعمال کرتا ہوں، میں جناب ہر رات نئی لڑکی منگواتا ہوں، میں نے جناب فلاں گانے والی پہ لاکھوں لٹا دیے، میں نے فلاں مجرم پہ کروڑوں خرچ کر دیے. تو جب وہ گناہوں پہ فخر کا مقام آ جائے تو پھر اللہ کا عذاب قریب آ جاتا ہے کہ اب یہ بندہ اکڑنے میں آخری حدوں پہ آ رہا ہے. تو پھر اللہ کسی کی عقل کو برداشت نہیں فرماتے، پھر اس کی عقل کو توڑ دیتے ہیں، اس کی گردن کو ہمیشہ کے لیے توڑ دیتے ہیں. تو توبہ کی دوسری شرط یہ ہے کہ ندامت ہو، شرمندگی ہو کہ یا اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا. اسی طرح علماء فرماتے ہیں کہ ایک مثال سمجھ لو کہ اگر آپ کا کسی سے دوستی ہے، آپ نے اس کو بھائی بنایا ہوا ہے، آپ کی اس سے دوستی ہے، سچی دوستی ہے، اگر وہ ناراض ہو جائے تو آپ کھانا چھوڑ دیتے ہیں، آپ پریشان پھر رہے ہوتے ہیں، آپ اس کے دوستوں کے پاس جاتے ہیں، آپ اس کے بڑوں کے پاس جاتے ہیں، آپ اس کے دروازے پہ جاتے ہیں، منتیں کرتے ہیں کہ کسی طرح یار میرا بھائی ہے ناراض ہو گیا. اللہ فرماتے ہیں تم ایک بھائی کو بنانے کے لیے اتنے پریشان ہوتے ہو اور خدا کو بنا کے لیے تمہیں کوئی احساس بھی نہیں ہوتا، تمہارے اندر کوئی جذبہ بھی بیدار نہیں ہوتا. ایک بندہ ناراض ہو جائے، ایک بیٹا ناراض ہو جائے، ایک بھائی ناراض ہو جائے، گھر میں بیٹی یا بیوی ناراض ہو جائے تو تمہیں چین نہیں آتا، نیند نہیں آتی، آرام نہیں آتا ہے. لیکن اللہ ناراض ہو جائے تو تمہیں کوئی احساس بھی نہیں ہوتا، تمہیں کوئی خیال بھی نہیں ہوتا. بس یہ خیال ہوتا ہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے. اللہ تو لازماً غفور الرحیم ہے، لیکن وہ سریع الحساب بھی ہے، شدید العقاب بھی ہے، عزیز الانتقام بھی ہے، وہ قہار بھی ہے، وہ جبار بھی ہے، وہ متکبر بھی ہے، وہ مستغنی بھی ہے، اس کو کسی کی پرواہ بھی نہیں ہے. تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ گناہ کو چھوڑ دے. دوسری شرط گناہ پہ ندامت ہو، شرمندگی ہو. یار میں مسلمان ہو کے نماز نہیں پڑھتا، میں کلمہ پڑھنے کے بعد نماز نہیں پڑھتا. یار میرے لیے کوئی زندگی ہے کہ زندگی بے بندگی، شرمندگی. کہ اگر زندگی ہو اور اس میں اللہ کی بندگی نہ ہو تو پھر تو زندگی نہ ہوئی، شرمندگی ہوئی. اس کا معنی ہے کہ پھر تو ہم صرف کھانے پینے کے لیے پیدا ہوئے. کھانا تو جانور بھی کھاتے ہیں، ہم سے زیادہ کھاتے ہیں، پانی ہم سے زیادہ پیتے ہیں، ان کے اندر بھی نسل ہے، مادہ ہے، نر ہے، ان کی قوت جو ہے ہم سے زیادہ ہوتی ہے. تو یہ کوئی زندگی تو نہ ہوئی. تو اگر گناہوں پہ ندامت ہے، گناہوں پہ شرمندگی ہے، یہ دوسری شرط ہے. اور تیسری شرط ہے کہ دل میں عزم کر لے کہ مولا اس گناہ کے اب میں قریب بھی نہیں جاؤں، اب اس گناہ کو میں نے چھوڑ دیا ہے، میں تمہیں گواہ بنا کے توبہ کر رہا ہوں، تو میرا اللہ اب میں کبھی پھر اس گناہ کے پاس نہیں جاؤں گا. تو جب بندہ ایسی توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، اللہ اس کے گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں. اور جب قومیں اجتماعی توبہ کرتی ہیں تو اللہ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ان کے رونے پہ اور گڑ گڑانے پہ اور عاجزی کرنے پہ رحم کے فیصلے فرما دیتے ہیں. تو حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے لیے بھی اللہ نے خصوصی کرم کا فیصلہ فرمایا. مطلب جب عذاب آ جائے پھر ٹلتا نہیں ہے، لیکن ان کے رونے سے اور توبہ سے اللہ نے اپنی رحمت سے عذاب کو ٹال دیا. تو یونس علیہ السلام کو 3 دن کے بعد انتظار تھی کہ قوم پہ عذاب آئے گا. پتہ لگا کہ عذاب تو آیا نہیں. تو یونس علیہ السلام اب مزید گھبرا گئے کہ بھی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اگر میں واپس جاتا ہوں تو قوم مجھے جھوٹا کہے گی کہ آپ نے کہا تھا کہ 3 دن کے بعد عذاب آئے گا، دیکھو عذاب تو کوئی نہیں آیا. اور بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس دور کے قوانین میں جھوٹ بولنے والے کو سزائے موت دی جاتی. تو حضرت یونس علیہ السلام اس وجہ سے بھی گھبرا گئے. تو اب انہوں نے فیصلہ کیا کہ میں اس بستی میں واپس نہیں جاتا، اس کے علاوہ ہجرت کر کے کسی اور علاقے میں چلا جاتا. تو اس وجہ سے حضرت یونس علیہ السلام تشریف لے گئے. تو راستے میں ایک دریا تھا، دریا کو عبور کرنے کے لیے کشتی کی ضرورت تھی.
اور کشتیاں چلتی تھیں تو کشتی والوں نے جب دیکھا کہ حضرت یونس علیہ السلام ہیں، انہوں نے بڑے اکرام سے آپ کو کشتی میں سوار کیا اور کشتی چل پڑی، اور لیکن جب درمیان دریا میں گئی تو کشتی رک گئی اور چکر کھانے لگ گئی۔ تو ملاحوں نے بڑی کوشش کی کہ اس طوفان بلا سے کسی طرح ہم کشتی کو نکالیں، لیکن وہ کشتی ان موجوں سے نہ نکل سکی۔ تو آخر ان کے بڑے ملاح جو تھے تجربہ کار، انہوں نے کہا بھئی بات یہ ہے کہ ہمارا تجربہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ گناہ کر کے اپنے مالک سے بھاگا ہو تو پھر کشتی پر عذاب آ جاتا ہے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اندر کوئی ایسا بندہ ضرور ہے جو اپنے مالک کو راضی کر کے ناراض کر کے چلا۔ تو حضرت یونس علیہ السلام کھڑے ہو گئے، آپ نے فرمایا وہ اللہ کا بندہ میں ہوں، لہذا تم اپنا فیصلہ کرو۔ انہوں نے کہا جی فیصلہ تو یہ ہے کہ اس بندے کو ہم دریا سمندر میں ڈال دیتے ہیں۔ تو ہم نے فرمایا مجھے بھی ڈال دو۔ انہوں نے کہا آپ کو ہم کیسے ڈالیں؟ تو انہوں نے کہا حضرت یونس علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا ایسا تھا کہ قرآن اندازی کر لیتے ہیں، اور قرآن اندازی میں تمام جو کشتی میں سوار ہیں وہ سب قرآن نکالیں، جس کے قرے میں آ جائے کہ اس کو دریا میں ڈالا جائے اس کو ڈال دیا جائے۔ تو جب قرآن اندازی کی گئی تو خدا کی شان یہ ہے کہ یونس علیہ السلام کا قرآن نکلا دریا میں ڈالنے کے لیے، لیکن ملاح پھر بھی راضی نہ ہوئے، دوبارہ قرآن ڈالا گیا تو یونس علیہ السلام کا نکلا، اور جب تیسری دفعہ قرآن ڈالا گیا پھر بھی یونس علیہ السلام کا نکلا۔ تو اب حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کی رضا پہ اپنے آپ کو سمندر کے حوالے کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ایک مچھلی کو، بعض روایات کتب سابقہ میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ مچھلی اس وقت بحر الاخضر میں تھی، اللہ نے حکم دیا کہ جلدی پہنچو، حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ کے اندر لے لو، لیکن خبردار یونس علیہ السلام کو تکلیف نہیں پہنچانی، نہ تو اس کے کسی عضو کو توڑنا ہے، نہ تم نے یونس علیہ السلام کے بدن کو چھونا ہے، بس ہم نے تیرے پیٹ کے اندر اس کو کچھ عرصے کے لیے مہمان بنایا ہے، قید رکھا ہے، یہ قید خانہ ہے۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ اسی سے اندازہ لگا لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی پر ناراض ہوں تو دیکھیں ایسے قید خانے کو بندہ بنا سکتا ہے۔ آج دنیا کتنا ترقی کر گئی ہے، بڑے بڑے عجیب قید خانے بنائے ہیں، بڑے بڑے حکومتوں کے نئے نئے طریقے نکالے ہیں، لیکن کسی کو مچھلی زندہ کے پیٹ میں تو نہیں بند کر سکتے۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تھا کہ یونس علیہ السلام جو تھے وہ مچھلی کے پیٹ میں آ گئے، لیکن پیغمبر نے اسی حال میں بھی آپ مچھلی کے پیٹ میں ہیں، اور قرآن پاک فرماتا ہے فنادا فی الظلمات کہ آپ نے ان اندھیروں میں، علماء نے لکھا کہ ایک تو مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، اوپر سے پانی کی تہ درتا موجوں کا اندھیرا، پھر رات کا اندھیرا، جب تین اندھیرے جمع ہو جائیں اس وقت میں حضرت یونس علیہ السلام نے اپنے اللہ کو پکارا کہ لا الہ الا انت، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ وہ کلمہ مبارک ہے جس کے بارے میں میرے محبوب کا، محبوب دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ ایسا کلمہ مبارک ہے، یہ ایسا اسم اعظم ہے، الذی اذا دعی بہ استجاب، جب بندہ یہ پڑھنے کے بعد دعا کرتا ہے تو اس کی دعا اللہ قبول فرما لیتے ہیں۔ تو آیت کریمہ جو ہے، آیت مبارکہ جو ہے، اور اندازہ فرمائے کہ اس کلمہ مبارک میں تینوں چیزیں جمع ہو گئی، لا الہ الا انت، اس میں توحید ہے کہ تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تیرے سوا کوئی حاجت روا نہیں، تیرے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، اس میں توحید کا سبق آیا۔ سبحانک، اس میں تنزیہ آ گئی کہ میرا مولا تو ہر صفت نقصان سے پاک ہے، میرا مولا ہر وہ چیز جو صفت نقصان ہے تیری شان سے بعید ہے، میرا مولا تیری صفت جو ہے صفت جمال و جلال ہے، اور ہر قسم کی صفت نقص سے تو پاک ہے۔ تو پہلے حصے میں توحید آئی،
دوسرے حصے میں تنزیہ آئی، اور تیسرے حصے میں کیا آیا؟ استغفار، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو انی کنت من الظالمین اپنے گناہ کا اقرار ہے، اپنی غلطی کا اعتراف ہے، اسی کا نام استغفار ہوتا ہے۔ استغفار کا معنی بھی یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے گناہ کا اقرار کرتے ہیں، ہم اعتراف کرتے ہیں کہ مولا ہم گناہگار ہیں، ہم خطا کار ہیں، تو مہربانی فرما۔ سابقہ روایات میں یعنی کتب اسرائیلیہ میں یہ بھی آتا ہے کہ جب سیدنا یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے اور آپ وہاں تسبیح کر رہے تھے تو اللہ کے ملائکہ نے عرض کیا کہ رب العالمین، پروردگار عالم، ہمیں دریا سے کچھ عبیر آواز آتی ہے لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا آواز ہے، اور عجیب آواز ہے کہ کبھی تو ادھر ہوتی ہے، کبھی ادھر ہوتی ہے، کبھی چونکہ مچھلی تو چل رہی ہے نا سمندر میں، پانی میں تیر رہی ہے، تو ہمیں سمجھ نہیں آتی، لیکن یہ اس کی شان ہے بس یہ سمعہ کہ جو ہر کسی کی بات کو سنتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ملائکہ تمہیں پتہ نہیں میرا پیغمبر ہے، یونس ہے، مچھلی کے پیٹ کے اندر ہے، مجھے پکار رہا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش پہ ان کی پکار کو سن لیا۔ اسی لیے ایک واقعہ مبارک آتا ہے، حدیث صحیح ہے، بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آقا میرے گھر میں تھے کہ ایک عورت آئی اور بڑے غضب میں اور بڑی پریشانی میں، اور آگے حضور پاک سے شکایت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے شوہر نے مجھے اپنے اوپر حرام کر دیا ہے، اس نے مجھے کہہ دیا ہے کہ تم میرے لیے ماں کے برابر ہو۔ یا رسول اللہ اکل شبابی، میرے شوہر نے میری جوانی کھا لی، میرے پیٹ سے اتنے اس کے بچے ہو گئے، اب جب میں بوڑھی ہو گئی ہوں تو مجھے حرام کر دیا ہے، مجھے گھر سے نکال دیا ہے۔ تو زمانہ جاہلیت میں یہ بات تھی کہ اگر کوئی بندہ اپنی بیوی کو کہہ دیتا تھا کہ تم میرے لیے ماں کے برابر ہو یا بہن کے برابر ہو تو وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی، پھر اس کے حلال ہونے کا راستہ کوئی نہیں تھا، یعنی وہ تحریم مؤبد کہلاتی تھی کہ اب یہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی ہے۔ تو اس لیے وہ عورت چیختی رہی، روتی رہی اور حضور سے شکایت کرتی رہی۔ میرے آقا نے فرمایا کہ بی بی اللہ کے آگے رو، میں کیا کہہ سکتا ہوں، جب تک اللہ حکم جاری نہ فرمائے تو اپنی طرف سے تو میں فیصلہ نہیں کر سکتا۔ من نزل فی کی شیء، تیرے بارے میں قرآن میں کوئی حکم نہیں ہے، تو لہذا میں فیصلے کرنے سے مجبور ہوں۔ تو بی بی صاحبہ جو کہ جوش میں بھی تھی اور غصہ بھی تھا، تکلیف بھی تھی، تو کہنے لگی کہ یا رسول اللہ قرآن میں تو ہر چیز کا حکم ہے، ہر مسئلے کا حکم ہے، ایک میرا مسئلہ قرآن میں کیوں نہیں ہے؟ حضور نے فرمایا اللہ کی بندی، اگر اللہ حکم نہ فرمائے تو اللہ کا نبی تو فیصلہ نہیں کر سکتا۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، جب تک اللہ کی وحی نہ آئے میں کیسے فیصلہ کر سکتا ہوں؟ تو اسی حالت میں بی بی صاحبہ جھگڑتی ہوئی، غصہ کرتی ہوئی کھڑی ہو گئی، کہنے لگی اچھا یا رسول اللہ، آپ نے میری فریاد نہیں سنی، آپ نے بھی میرا فیصلہ نہیں کیا، اشکو اللہ، اب میں اللہ کے پاس جا رہی ہوں شکایت کرنے کو۔ تو بی بی صاحبہ جب باہر نکلی تو جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور اللہ نے قرآن میں سورۃ مجادلہ نازل فرمائی، لقد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی ہم نے سن لیا ہے اس عورت کا قصہ جو آپ سے جھگڑا کر رہی تھی، ہم نے اس کی فریاد عرش پہ سن لی ہے، جو اپنے خاوند کی شکایت میں آپ سے لڑ رہی تھی ہم نے سن لیا ہے، اور جو وہ سرگوشی کر رہی تھی وہ بھی ہم نے سن لی ہے۔ تو بی بی عائشہ فرماتی ہیں سبحان الذی وسع سمعہ، بی بی عائشہ فرماتی ہیں مولا تیری شان ہے کہ میں کمرے میں موجود ہوں، حجرے میں موجود ہوں، میں نے کچھ باتیں سنی، کچھ مجھے سمجھ نہیں آئی، لیکن آپ نے عرش سے اس کی ہر بات سن لی ہے، کیونکہ سننے والا اللہ تبارک و تعالی سمیع علیم اللہ کی ذات ہے۔
فریاد سننے والا، ہر کسی کے دکھوں کو جاننے والا اللہ تبارک و تعالی. تو اللہ نے قرآن نازل فرما دیا کہ اگر ایسا معاملہ ہو جائے، اگر ظہار ہو جائے، تو وہ آدمی جو ہے یا غلام کو آزاد کرے، یا اس کے بعد روزے رکھے، یا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، اور اس کا کفارہ ادا ہو جائے گا اور بیوی حلال ہو جائے گی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی امت کو قیامت تک چھوڑا دیا، کیونکہ انسان ہے، اللہ معاف کرے، کبھی کبھی ایسی باتیں گندی زبان سے نکل جاتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر کسی کو محفوظ فرمائے. تو حضرت یونس علیہ السلام کی فریاد بھی اللہ نے سن لی. حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہیں اور بخار سے، اور اسی سے ہمیں سبق ملا کہ دکھ میں، مصیبت میں کس کو پکارنا ہے. اللہ کے پیغمبروں نے کس کو پکارا ہے؟ حضرت ایوب نے کس کو پکارا ہے؟ رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. حضرت یونس نے قید خانے میں کس کو پکارا ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ فرماتے فاستجبنا له ونجیناہ من الغم. ہم نے حضرت یونس کی دعا سن لی، ہم نے پھر یونس علیہ السلام کو اس قید خانے سے، اس غم سے، اس ہم سے نجات دی. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ بڑی سے بڑی مشکل کیوں نہ ہو، بڑی سے بڑی مصیبت کیوں نہ ہو، یہ آیت مبارک جو ہے یہ اکسیر اعظم ہے کہ اگر آدمی سچے دل کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ اس کو پڑھے گا تو اللہ ضرور مشکلیں حل فرما دیتے ہیں. لیکن شرط یہ ہے کہ ہو اللہ کے فرمان جو ہے وہ ہمیشہ حق ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے مچھلی کو حکم دیا فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ. اللہ نے حکم دیا مچھلی کو کہ آپ کو کنارے پہ نکال دو، تو حضرت یونس علیہ السلام کو اس نے کنارے پہ نکال دیا. اسی طرح قرآن دوسری جگہ کہتا ہے فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. اللہ نے فرمایا اگر میرا پیغمبر میری تسبیح کرنے والا نہ ہوتا، مجھ سے مانگنے والا نہ ہوتا، میرے ذکر میں مشغول نہ ہوتا، تو ہم قیامت تک کے لیے مچھلی کے پیٹ میں قید رکھتے. لیکن اس کے تسبیح کہنے سے اللہ کی رحمت جوش میں آ گئی. تو آپ بھی ایک دفعہ سب حضرات آیت کریمہ کو دل کے ساتھ، یقین کے ساتھ پڑھ کے دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو، ہمارے خاندانوں کو ہر مصیبت سے بچا لے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. فاستجبنا له ونجيناه من الغم. اللهم نجنا عن الغم. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية. کوئی گھڑی ہوتی ہے اللہ کی رحمت کی، اصل میں یہی وجہ ہوتی ہے کہ جب جماعت دعا مانگتی ہے، جب اللہ کے بندے اکٹھے ہو کے اللہ کو یاد کرتے ہیں، جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو کسی بندے کی وجہ سے اللہ سب پہ رحمت نازل فرما دیتے. اسی لیے آپ دیکھیں نا جی کہ دیا جلتا ہے، لیمپ جلتا ہے، دیکھیں بلب جل رہے ہیں تو روشنی سب کو فائدہ پہنچاتی ہے. تو اسی طرح نور ایمان والا کوئی بندہ ہو تو اس کے نور کا فائدہ کیسے نہ ہو. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر یہ عارضی کم ہے، یہ عارضی نور اور یہ عارضی لمبات اور یہ عارضی بجلیاں لوگوں کو فائدہ پہنچاتی ہیں، اور اس کا نور بھی ایسا ہوتا ہے کہ گنہگار ہے تب بھی روشنی، صالح ہے تب بھی روشنی ہے، تو اس کے اندھیرے کو پھاڑ دیتی ہے.
تو اللہ پاک جن کو ایمان دیتے ہیں اور نور ایمان دیتے ہیں، کیونکہ ایمان بھی نور ہے، قرآن بھی نور ہے، اور مومن کے دل میں جب ایمان کا نور روشن ہوتا ہے تو اس کی روشنی کا بھی اثر کیسے نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن میں جو باتیں ہیں وہ حق۔ لیکن اب سب سے بڑا مشکل مسئلہ جو ہے وہ سمجھیں، قرآن پاک میں جو اشکال ہے جس کے لیے علماء نے بڑی تفصیل سے لکھا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ وَظَنُّونَ، وہ مچھلی والے، نون کہتے ہیں مچھلی کو، یاد رکھیں، نون بھی مچھلی کو کہتے ہیں، حوت بھی مچھلی کو کہتے ہیں، کہ آپ جب چلے مغاضباً، غضبناک ہو کر، یعنی آپ نے جب بستی چھوڑ دی، فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، کیا مانا؟ اگر اس کا معنی یہ ہو کہ انہوں نے گمان کیا کہ نعوذ باللہ اللہ مجھے روکنے کی یا پکڑنے کی قدرت نہیں رکھتے، نعوذ باللہ یہ تو کوئی بندہ عام بھی نہیں کہہ سکتا، نبی کیسے کہہ سکتا؟ یہ معنی نہیں ہے۔ فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، یہ قادرہ سے ہے، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کا چاہے رزق کھول دیتے ہیں اور جس کا چاہے تنگ کر دیتے ہیں۔ تو حضرت یونس نے بھی یہ سمجھا کہ مجھ میں کوئی تنگی نہیں ہوگی، تو اگر میں چلا گیا، اصل وجہ کیا تھی؟ اصل وجہ یہ ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے جب قوم کو عذاب کے بارے میں خبر دی، تو یاد رکھیں پیغمبر خود تو خبر نہیں دے سکتے، تو لازمی بات ہے کہ اللہ نے وحی کی ہوگی کہ تیری قوم سے 3 دن کے بعد عذاب آ جائے۔ تو قاعدہ یہ ہے، سنت اللہ یہ ہے کہ پھر پیغمبر کو اس بستی میں رہنا تھا جب تک اللہ حکم نہ دے کہ اب آپ جائیں۔ جیسے اللہ نے حکم دیا لوط علیہ السلام کو، فرشتوں نے کہا فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، کہ رات کے کچھ حصے میں آپ چلے جائیں، تو اللہ حکم دیتے ہیں کہ اب آپ اس بستی کو چھوڑ دیں۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ چھوڑا، جب آپ نے ہجرت کی تو یہ اللہ کا حکم تھا، بغیر حکم کے حضور نے ہجرت نہیں کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی تو اللہ کا حکم تھا، حضرت ابراہیم نے بچوں کو مکے میں چھوڑا تو اللہ کا حکم تھا۔ تو اب یونس علیہ السلام کی ذمہ داری یہ تھی کہ انتظار کرتے اللہ کی وحی کا کہ اللہ کیا حکم دیتے ہیں۔ ان کا انتظار نہ کرنا جو ہے یہ ان کا اجتہاد تھا، جس میں ان سے خطا ہو گئی، جس کی وجہ سے اللہ کی ناراضگی آ گئی کہ آپ نے انتظار کیوں نہیں کیا۔ تو بعض علماء نے فرمایا کہ یہ غلطی، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، جب حضرت یونس علیہ السلام چلے گئے اور 3 دن کے بعد قوم پہ عذاب نہیں آیا تو پھر اللہ کے نبی کا کام یہ ہے کہ واپس لوٹ آتے، لیکن آپ کا نہ لوٹنا جو تھا وہ اللہ کو پسند نہ آیا۔ تو یاد رکھیں جتنا شان بڑا ہوتا ہے ان کی چھوٹی سی غلطی پہ وہ ناراضگی بھی بڑی آتی ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں نا کہ ہمارے مخالف روز گالیاں دیں تو کوئی نہیں پتا ہوتا ہے ہمیں کہ بھئی جب اگر کوئی ہم سے محبت کرنے والا ہے تو کوئی بغض کرنے والے بھی ہیں، گالیاں دینے والے بھی ہیں۔ لیکن اگر آپ کا کوئی شاگرد ہو، طالب ہو، آپ نے پڑھایا ہو، پھر وہ آپ کو گالی دے، یا نعوذ باللہ آپ کا بیٹا آپ کو گالی دے، پھر آپ کو دکھ ہوگا کہ یار کمال ہے، اس کو تو میں نے پڑھایا، تعلیم دی، میرے پاس یہ رہا، اب یہ بندہ مجھے ایسے برا کہہ رہا۔ تو اگر میری کوئی غلطی بھی ہوتی تو میرا تو شاگرد تھا، اس کو تو میرے گناہوں پہ پردہ ڈالنا تھا، اس کو تو میری غلطیوں پہ درگزر کرنی تھی، نہ کہ مجھے اس کو بدنام کرنا تھا۔ تو آدمی کو اپنے آدمی کا بڑا دکھ ہوتا۔ تو اس لیے جو اللہ کے قریب ہوتے ہیں بندے، ان سے اگر ذرا بھی ترک اولا ہو جائے تو پھر ان کے لیے عتاب آ جاتا۔
ان کے لیے ناراضگی آ جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہ آپ نے ایسا کیوں، کہ آپ کی شان کا یہ تقاضا نہیں تھا کہ بستی چھوڑ دو اور اللہ کے حکم کا انتظار نہ کرو، تو اس عتاب میں اللہ پاک نے فوراً اپنے پیغمبر کو، یہ عذاب نہیں ہوتا، یہ تعذیب ہوتی ہے، یاد رکھو، دشمن مارے تو عذاب ہوتا ہے، باپ اپنے بیٹے کو مارے تو تعذیب ہوتی ہے، باپ عذاب دینا نہیں چاہتا، وہ تعذیب نہیں کہلاتی، تعذیب کہلاتی۔ اسی لیے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی جگہ پیغمبروں کو یا اپنے اولیاء اللہ کو بھی کسی چیز میں آزمائش میں ڈالا ہے تو وہ بھی تعظیم ہوتی ہے کہ آپ کا مقام یہ نہیں تھا، آپ کی عظمت شان کا یہ تقاضا نہیں تھا کہ آپ ایسا کریں، آپ کو تو انتظار کر رہی تھی۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ اجتہاد میں پیغمبر سے بھی اس قسم کا ترک اولا ہو سکتا ہے، جیسے کہ حضور پاک نے صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب بدر کے قیدیوں کا مسئلہ آیا، حضور نے رائے بھی لی، مشورہ بھی لیا، لیکن حضور پاک نے حضرت ابو بکر کی رائے کو ترجیح دے کے قیدی چھوڑ دیے، تو اللہ کی طرف سے ناراضگی آ گئی کہ ما کان لنبی ان یکون له اسرا حتی یسکن فی الارض۔ کیا بات ہے میرے نبی کہ دشمن تیری قید میں ہے لیکن آپ نے ان کو کیوں چھوڑ دیا؟ تو ہمیشہ کے لیے کفر کی کمر توڑ دی جاتی، ہمیشہ کے لیے کفر کی طاقت کو کچل دیا جاتا۔ تو اب آپ تیار ہو جائیں گے، اگر آپ نے ایسا کیا ہے تو پھر احد میں ہم آپ سے بھی بدلا لیں گے۔ تو احد میں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 70 صحابہ شہید ہو گئے۔ تو اس لیے حضرت یونس علیہ السلام پر یہ عتاب آیا، یہ تعذیب آئی، تو اس کی وجہ جو ہے وہ یہ تھی۔ اور دوسرا علماء نے فرمایا کہ یہ بھی ہمیں سبق ملا کہ پیغمبر قید میں ہیں، پیغمبر مچھلی کے پیٹ کے اندر ہے، لیکن اللہ کو پکارتے ہیں، ان کو یقین ہے کہ اللہ کے سوا کوئی مجھے چھڑانے والا نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی مجھے اس ہم اور غم سے نجات دلانے والا نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں ہے، کوئی حاجت روا نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ دیکھیں، آپ نے سارے واقعات پڑھے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بھی پڑھا ہے، آپ نے حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ بھی پڑھا ہے۔ حضرت ابراہیم پہ مشکل آئی تو کیا کہا؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ نوح علیہ السلام پہ جب ابتلا آیا تو کیا کہا؟ رب انی مغلوب فانتصر۔ اور جب حضرت ابراہیم حضرت ایوب علیہ السلام پہ تکلیف آئی، انہوں نے کیا پڑھا تھا؟ رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اور جب حضرت یونس علیہ السلام پہ مشکل آئی، انہوں نے بھی کیا پڑھا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو یہ آیت مبارک جو ہے حضور کا اپنا فرمان ہے کہ یہ پڑھنے کے بعد جب دعا مانگو گے تو قبول ہوگی، لیکن میں نے عرض کیا ہے کہ دعا کے شرائط ہوتے ہیں کہ عقل حلال ہو، صدق مقال ہو اور یقین کامل ہو، اور پہلے آپ درود پڑھیں، اللہ کی حمد و ثنا کریں، اس کے بعد ان کلمات کو پڑھیں اور دہرائیں، اور پھر اللہ سے اپنی اس مصیبت سے، اس مشکل سے نکلنے کی دعا کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کو یقینی طور پہ قبول فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم یونس کی بھی توبہ قبول فرما لی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا یونس علیہ السلام کی توبہ بھی قبول فرما لی۔ اور یہ بھی ہمیں سمجھ آیا کہ ایسے حالات میں سننے والی ذات کون ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ النملۃ السوداء فی اللیلۃ الظلماء علی الصخرۃ السماء۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر چیونٹی سیاہ رنگ کی ہو، سیاہ پتھر پہ ہو اور رات کا وقت ہو اور وہ چیونٹی پتھر پہ چلے، اس کے چلنے کی آواز بھی اللہ سن لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے، تو یہ چیز جو ہے یہ اللہ کی صفت ہے۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں قحط ہو گیا،
آپ نے حکم دیا کہ کل اللہ سے دعا مانگیں گے استسقاء کے لیے. آپ جب ساری قوم نکلی دعاؤں کے لیے تیار ہو کے راستے میں تھے کہ آپ نے فرمایا کہ واپس چلو بس اللہ کی رحمت سے بارش آ جائے گی. تو آپ کے مصاحبین نے آپ کے اصحاب نے عرض کیا کہ حضرت کیا بات ہے، ہم سارے لوگ آ چکے ہیں تو آپ مانگ رہے تھے. فرمایا بس اللہ پاک رحمت کر دیں گے. جب انہوں نے اصرار کیا تو فرمایا کہ میں نے دیکھا ہے کہ ایک چیونٹی بیچاری گرم ریت پہ گرم زمین پہ اپنی بل سے باہر نکلی ہوئی ہے اور اللہ کو پکار رہی ہے کہ اللہم لا تہلکنا بذنوب عبادک. وہ چیونٹی پکار کے فریاد کری کہ اللہ اپنے بندوں کے گناہوں کی سزا ہمیں تو نہ دو. کہ مولا گناہ تو تیرے بندے کرتے ہیں لیکن ہم بھی تو پانی کے بغیر مر رہے ہیں کہ زمینیں گرم ہو گئی ہیں، پانی نہیں ہے اور ہماری بلوں کے اندر رہنا مشکل ہو گیا ہے. مولا تو اپنے بندے کے گناہوں کی وجہ سے ہمیں تو سزا نہ دے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی فریاد سن لی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ پرندے ہوں یا درندے ہوں، حشرات ہوں یا چیونٹیاں ہوں، جن ہوں یا انسان ہوں، تمام مخلوق کی پکار سننے والی ایک ہی ذات ہے اور تمام کی مشکلیں حل کرنے والی ایک ہی ذات ہے اور تمام کے دکھوں کو ٹالنے والی ایک ہی ذات ہے. جب آدمی اللہ کا دروازہ چھوڑ کے غیر کو پکارتا ہے، جب اللہ کا دروازہ چھوڑ کے بندوں کو پکارتا ہے، جب اللہ کا دروازہ چھوڑ کے مردوں کو پکارتا ہے، جب اللہ کا دروازہ چھوڑ کے قبروں پہ جا کے فریادیں کرتا ہے، تو یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے کہ جو میرے بندے ہیں محتاج ہیں تم ان سے مانگ رہے ہو. اسی لیے حدیث مبارک میں آتا ہے کہ حضرت ابی موسیٰ الاشعری اپنے قبیلے کو لے کر آئے حضور پاک سے سوال کرنے کے لیے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے قبیلے میں بڑا فاقہ ہو گیا، مہربانی فرمائیں بیت المال سے ہماری مدد کریں. جب آئے تو حضور پاک اللہ کی شان ہے کہ یہ آیت پڑھ رہے تھے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. اللہ نے فرمایا کہ کوئی زمین پہ چلنے والی ایسی چیز نہیں جس کا رزق میرے ذمہ نہ ہو، سب کا رزق میں ذمہ دار ہوں. تو حضرت ابی موسیٰ نے سوال نہ کیا. جب واپس جانے لگے تو قوم نے کہا بھی تم نے تو درخواست ہی دی، اچھا آپ کو بڑا بنایا. انہوں نے کہا میں نے قرآن سن لیا ہے جب اللہ ہر جاندار کو رزق دینے کا ذمہ خود لے رہے ہیں تو ہمیں بھی رزق عطا فرمائیں گے، پھر مانگنے کی کیا بات ہے. اسی لیے لکھتے ہیں کہ ایک فقیر تھا، وہ کسی بادشاہ کے پاس گیا سوال کرنے کے لیے کہ بادشاہ ہے میری مدد کر دے. بادشاہ بھی کوئی اللہ والا تھا، اس نے اس فقیر کو ٹھہرا لیا مہمان خانے میں اور جب تہجد کا وقت آیا تو فقیر نے دیکھا کہ بادشاہ مصلی پہ رو رہا ہے اور اللہ سے مانگ رہا ہے. صبح ہو گئی، نماز ہو گئی، بادشاہ نے بلایا کہ ہاں بتاؤ بھائی تمہیں کیا تکلیف ہے، کیا ضرورت ہے تاکہ تمہاری ضرورت پوری کی جائے. اس نے کہا جی میری کوئی ضرورت نہیں. ابھی کل تم نے کہا تھا میں کچھ مانگنے آیا ہوں. انہوں نے کہا بادشاہ سلامت مجھے اب صحیح مسئلہ حل ہو گیا ہے. بادشاہ حیران ہو گیا. انہوں نے کہا میں نے رات آپ کو روتے ہوئے دیکھا ہے تو جس سے آپ مانگتے ہیں پھر میں اس سے کیوں نہ مانگوں. آپ بادشاہ ہو کر بھی تو اور کسی سے مانگ رہے تھے، تو جس اللہ سے آپ سنبھالی ہے تو اس کو چھوڑ کے میں اب تم سے نہیں مانگتا. اب میرا مسئلہ جو ہے میری اللہ کی ذات جو ہے وہ حل کرے گی. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ. اور 3 لفظوں میں میرے محبوب نے ساری شریعت سمجھا دی. آپ نے فرمایا اذا سألت فاسأل من اللہ، جب مانگنا ہو تو اللہ سے مانگو. اذا استعنت فاستعن باللہ، اور جب مدد پکڑی ہو تو اللہ کی مدد پکڑو. وَإِذَا تَوَكَّلْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جب بھروسہ اور توکل کرنا ہو تو اللہ پہ توکل کرو. بس یہ 3 سبق یاد رکھ لو تو کبھی گمراہ نہیں ہوں گے انشاءاللہ. اور دعا کریں اللہ ہم سب کی پریشانیاں دور فرما دے.
اس آیت کریمہ کی برکت سے اللہ ہم سب کی مشکلات کو حل فرما دے۔ ایک آدمی مستقل طور پہ جدے کا رہنے والا ہے، مکہ مکرمہ میں آتا رہتا ہے، حج کا احرام اس نے مکے سے باندھا ہے تو اس نے غلطی کی ہے، اس کو احرام جدے سے باندھنا چاہیے، یا کم از کم اگر جدے نہیں جا سکتا تھا پھر بھی حد حرم کے باہر سے احرام باندھنا تھا تو اب اس کو ایک دم دینی ہوگی، اس نے غلطی کی۔ میری بہن کے شوہر کے پاس، یعنی آپ کا جو بہن ہوئی ہے اس کی دوسری بیوی ہے، اس سے لڑکے ہاں وہ رشتہ ہو سکتا ہے۔ کہتے جی کہ میں ڈرائیور ہوں، گاڑی چلاتا ہوں اور مجھے ہمیشہ سفر میں رہنا ہوتا ہے، میرا بھائی ساری زندگی بھی اگر سفر میں ہو، کسی ایک جگہ آپ 15 دن کے ٹھہرنے کی نیت سے نہ ٹھہرتے ہوں تو آپ ہمیشہ قصر پڑیں۔ اب دیکھیں نا جیسے ہوائی جہاز میں لوگ چلتے ہیں، جا رہے ہیں آ رہے ہیں، جا رہے ہیں آ رہے ہیں، بحری جہاز میں لوگ ہوتے ہیں، مہینوں کا سفر ہے، بعض اوقات تو جہاز جو ہیں وہ ایک ایک دو دو سال متواتر سمندر میں ہوتے ہیں، چلتے رہتے ہیں، لیکن وہ ایک جگہ تو نہیں ٹک رہے ہیں، تو لہذا ان کی نماز جو ہے قصر ہوگی۔ یہ اللہ کی طرف سے رعایت ہے، آدمی کو رعایت سے فائدہ اٹھانا چاہیے کہ ظہر کی 4 کے بجائے 2 پڑھیں گے، عصر کی 4 کے بجائے 2 پڑھیں گے، عشاء کی 4 کے بجائے 2 پڑھیں گے، لیکن فجر کی نماز تو ہے ہی 2 رکعت، وہ ایک نہیں ہو سکتی، وہ 2 کی 2 ہی پڑھیں گے۔ اسی طرح مغرب کی نماز جو ہے وہ 3 رکعت پڑھی جائے گی، کیونکہ 3 کو تقسیم کرے تو 1.5 رکعت نماز نہیں ہوتی، اس لیے مغرب بھی پوری پڑھی جائے گی، فجر بھی پوری پڑھی جائے گی، لیکن ظہر، عصر اور عشاء کے اندر جو ہے وہ آپ کو قصر پڑھنی ہوگی۔ اسی سے بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ استدلال کرتے ہیں، ایسے مسئلہ سمجھ لیں کہ 3 رکعتیں جو ملا کے وتر پڑھتے ہیں الحمدللہ وہ بھی صحیح پڑھتے ہیں، اور جو لوگ 2 رکعتیں پڑھ کے سلام پھیر کے پھر 1 رکعت ملاتے ہیں وہ بھی الحمدللہ احادیث میں موجود ہے، لیکن امام صاحب کے جہاں اور دلائل ہیں وہاں ان کے یہ بھی دلائل ہیں کہ 1 رکعت کی نماز نہیں ہوتی۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر 1 رکعت کی نماز ہوتی تو قصر میں فجر کو بھی پھر 1 رکعت پڑھا جاتا، تو فجر کی نماز کو آخر 1 رکعت کیوں نہیں پڑھا جاتا؟ کہ ظہر کی 4 کو تو 2 کر دیا گیا ہے، عصر کی 4 کو تو 2 کر دیا گیا ہے، عشاء کی 4 کو تو 2 کر دیا گیا ہے، لیکن مغرب کے 3 کو بھی 1.5 نہیں کیا گیا اور فجر کے 2 کو بھی 1 نہیں کیا گیا، یعنی یہ بھی ان کے دلائل ہیں۔ پر الحمدللہ جو حضرات ملا کے پڑھتے ہیں یا علیحدہ پڑھتے ہیں سب کی نمازیں ٹھیک ہیں، کوئی جھگڑے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی لڑائی کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ حضور کی امت کو اتفاق عطا فرما دے۔ اور ویسے بھی آپ دیکھ لیں میرا بھائی، یہ جتنے مسئلے ہیں لیکن حضور کے زمانے سے لے کر 1200 سال تک یہ مسئلے تو موجود تھے، لیکن لڑائی کہیں بھی نہیں تھی، جھگڑا کہیں نہیں تھا، حالانکہ مسئلے تو موجود تھے۔ صحابہ میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے، تابعین میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے، تبع تابعین میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے، ائمہ محدثین میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن لڑائی نہیں تھی، ایک دوسرے پہ کفر کے فتوے نہیں تھے، ایک دوسرے کو مناظرے کے چیلنج نہیں تھے، ایک دوسرے کے خلاف اشتہار بازی نہیں ہوتی تھی۔ یہ تو ہماری بدقسمتی ہے کہ 1200 سال کے بعد جب مسلمانوں پہ زوال آیا اور انگریز نے آ کے ہمارے علاقوں پہ اقتدار سنبھالا تو اس نے پھر ایسے حالات پیدا کیے کہ مسلمانوں کو لڑا دو، یہ فروعی مسائل میں لڑ جائیں، ان کی مسجدیں الگ ہو جائیں، ان کی جماعتیں الگ ہو جائیں، ان کے پگڑیوں کے رنگ جو ہیں وہ بھی الگ ہو جائیں، ان کا اٹھنا بیٹھنا بھی الگ ہو جائے، ان کے اندر ایسی تفریق ڈال دو کہ یہ لڑتے رہیں اور ہم آرام سے اقتدار پہ بیٹھے رہیں، جس کو بڑا مشہور جملہ ہے ان کا انگریزی میں کہ ڈیوائڈ اینڈ رول،
کہ بھئی لوگوں کو لڑاؤ اور ان پہ اقتدار حاصل کرو، ورنہ 1200 سال تک یہ مسائل تھے۔ مجھے دکھا دیں کہ کسی مسجد میں جھگڑا ہوا ہو، کسی نے کتاب لکھ کے دوسرے کو کافر کہا ہو، کسی نے دوسرے پہ فتویٰ جاری کیا ہو کہ بھئی تیری نماز نہیں ہوتی، وہ کہیں تیری نماز نہیں ہوتی، اور پھر جناب اللہ معاف کرے کفر کی مشینیں چلی ہوں۔ اختلاف تو صحابہ کے مسائل میں بھی ہے، اختلاف تو کبھی پیغمبر میں بھی ہو جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی سے اختلاف نہیں ہوا، آپ نے ناراضگی کا اظہار نہیں فرمایا، اپنے بھائی کو پکڑ لیا، مرنے کے لیے بھی تیار ہو گئے۔ اختلاف تو ہو سکتا ہے، لیکن اس کے فوراً بعد اللہ سے مغفرت مانگ رہے ہیں کہ میرا اللہ میری بھی بخشش فرما دے، میرے بھائی کی بھی بخشش فرما دے۔ میرا اللہ میں تیری توحید سے مغلوب ہو گیا تھا، تیری توحید کے لیے ان کے شرک کو دیکھ کے مجھے غصہ آ گیا۔ تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام خود دعائیں مانگ رہے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ کبھی بھی بنیادی مسئلے میں کبھی جھگڑا نہیں ہوتا ہے۔ ایک مسئلہ ہمیشہ یاد رکھ لو، دماغوں میں بٹھا لو، تاکہ اللہ آپ کو اور ہمیں جھگڑوں سے بچائے۔ کبھی اصول دین میں، نصوص میں، اور جو چیز قرآن اور حدیث مبارک کے نصوص سے قطعیہ میں ثابت ہو، کبھی جھگڑا نہیں ہوتا، ہمیشہ یاد۔ اب دیکھو نا جی، کوئی دنیا کا آدمی حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی کوئی ہو، کوئی کہتا ہے کہ مغرب کی نماز 4 رکعت ہے، سب کے نزدیک مغرب 3 ہے، سب کے نزدیک فجر کی نماز 2 رکعت ہے، کبھی جھگڑا نہیں ہوگا، کیونکہ ثابت ہے، نص موجود ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمان موجود، جھگڑا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ اختلاف کب ہوتا ہے؟ نصوص میں نہیں، فروع میں ہوتا کہ مثلاً آمین ہے تو زور سے بھی ذکر موجود ہے، آہستہ کا ذکر بھی موجود ہے، تو بعض ائمہ نے آہستہ کو افضل کہہ دیا، بعض ائمہ نے زور کو افضل کہہ دیا۔ یہاں آگے حالانکہ افضل و اولا کا مسئلہ ہے، کوئی کفر اسلام کا مسئلہ نہیں، کوئی کفر اسلام کی جنگ ہے ہی نہیں۔ اس لیے ہمیشہ سمجھیں کہ الحمدللہ اللہ کی توحید ہے، میرے مدنی کی نبوت و رسالت ہے، قیامت ہے، جنت ہے، نار ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، رمضان ہے، زکوٰۃ ہے، اس میں کوئی جھگڑا نہیں۔ اب مسئلہ کہاں آیا کہ بھئی کیا جو عورت زیور پہنتی ہے اس کے لیے زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے؟ یعنی زکوٰۃ کا انکار نہیں ہو رہا ہے، ایک مسئلہ بن گیا۔ اچھا، وہ فہم اختلاف ہو گیا کہ بعض ائمہ نے فرمایا کہ جیسے مثلاً ایک آدمی ہے، اس کا کاروبار ہے، اس نے 20 مشینیں رکھی ہیں، کپڑا سلائی کراتا ہے، تو مشینوں کی قیمت پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی، آمدنی پہ زکوٰۃ ہوتی۔ ایک آدمی نے ٹریکٹر خریدا ہوا ہے اور کرائے پہ ہل چلاتا ہے، تو اب ٹریکٹر پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی، آمدنی پہ زکوٰۃ ہوگی۔ تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ جیسے اوزاروں پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی، آمدنی پہ زکوٰۃ ہوتی ہے، اگر تو سونا گھر میں ہے کہ جب مہنگا ہوگا بیچیں گے تو زکوٰۃ ہے، لیکن اگر عورت کے پہننے کے لیے وہ بھی اسی طرح جیسے آپ کے اوزار ہوتے ہیں، لہذا ان پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ ہے، کیونکہ ایک حدیث میں آیا کہ حضور پاک نے ایک بی بی کے ہاتھ میں کنگن دیکھے، فرمایا زکوٰۃ دی ہے، اگر نہ دی تو سواران من نار، یہ کنگن پھر جہنم کی آگ بن جائیں گے۔ تو حضرت امام صاحب نے وہاں سے ایک مسئلہ لے لیا، اور دوسری بات یہ بھی لے لی کہ چلو ہم اگر زیوروں کی زکوٰۃ دے دیں، اور قیامت میں اللہ کا حکم ہوگا، زیور پہ تو زکوٰۃ نہیں تھی، لیکن جو ہم دیتے رہے تو صدقہ نفلی تو ہو جائے گا نا، اللہ ثواب تو ضائع نہیں کریں گے نا، خیرات کا ثواب تو ملے گا ہی ملے گا نا، زکوٰۃ فرض کا ثواب نہ ملے، صدقات واجبہ کا نہ ملے، لیکن نفل کا تو ملے گا۔ اچھا، ہم زکوٰۃ نہ دیں اور قیامت میں اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ زکوٰۃ تو دینی تھی، تو اب ہم کیا کریں؟ اس لیے ہمیشہ ائمہ کا اختلاف ایسے مسائل میں ہوتا ہے، یا ایک مسئلہ ہوتا ہے اس میں 2 حدیثیں آ گئی، اب فیصلہ نہیں ہو رہا کہ پہلے حدیث کون سی ہے اور آخری حدیث کون سی ہے، کیونکہ اگر یہ پتہ لگ جائے تو پھر آخری حکم پہلے کو ختم کر دے گا، جھگڑا ختم ہو گیا۔ تو یہ اختلاف ہوتے ہیں، خدا کے لیے ان اختلافات کو ہوا دے کر
اس اختلافات کو بڑھا چڑھا کے حضور کی امت کو نہ لایا کریں. اللہ سب کو اتفاق عطا فرمائے. اگر مرد نے شادی کر لی پھر اس کا بیٹا اس کی یا بیٹی سے اس کا اولاد شادی نہیں کر سکتی. اگر سجدہ بھول گیا نماز نہیں ہوگی. کہتے جی کہ میں یہاں مکے میں رہتا ہوں, مسجد عائشہ سے میں نے احرام باندھا, طواف اور صفا کیا, سر نہیں منڈایا, پھر حج کے ارکان ادا کیے. جب مکے میں رہتے ہو تو مسجد عائشہ کیا کرنے گئے تھے تم نے تو حج کا احرام گھر سے باندھا. اور اگر مسجد عائشہ سے عمرہ کرنے گئے تھے تو پھر تم عمرہ کر کے سر منڈواتے, پھر تم حج کا احرام مکے سے باندھتے. بہرحال اس کو تم نے حج کا احرام بنا دیا, پھر بھی صفا مروا نہیں دوڑا, صرف طواف زیارت کیا ہے کہ دم ادا کرو. آئندہ حج کرنے سے پہلے یا عمرہ کرنے سے پہلے کسی عالم سے جا کے مسئلہ سمجھ کے کیا کرو. غلطی کر کے پوچھو گے تو کیا فائدہ ہوگا. کہتے جی کہ جو لوگ عمرے پہ آئے ہیں ان کے لیے طواف الوداع واجب نہیں ہوتا, کریں تو افضل ہے. کہتے جی کہ یہاں جنازے میں دعا لمبی ہوتی ہے تو ہمیں تو ایک ہی دعا یاد ہے, اسی کو بار بار پڑھتے رہیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. بہرحال مزدلفہ میں اگر کسی کو احتلام ہو گیا, اس نے غسل نہیں کیا, اس کا معنی فجر کی نمازیں بھی نہیں پڑھی, جان چھٹی ماشاءاللہ, کیونکہ سردی تھی اور حالات کی نزاکت تھی اور یہ تھا اور وہ تھا. نیت صحیح ہو تو سب کچھ ہو جاتا ہے, نیت غلط ہو تو کچھ بھی نہیں ہوتا. آگ جلا کے پانی گرم بھی ہو سکتا, کوئی مشکل نہیں تھی بات. بہرحال توبہ کریں, استغفار کریں, جو نمازیں چھوٹی ہیں دوہرائیں, فوراً اللہ کے دروازے پہ توبہ کریں. ہم دو بھائی ہیں, وہ دکان میں کام کرتا ہے, میں باہر مزدوری کرتا ہوں. میں جو کماتا ہوں بھائی کو دیتا ہوں, وہ میرے پیسے خرچ نہیں کرتا. کبھی ضرورت پڑ جائے تو خرچ کرتے نہیں. آپ کی کمائی الگ ہے, اس کی کمائی الگ ہے, ایک دوسرے کو محبت میں دو تو مرضی ہے, ورنہ تیری کمائی تیرے لیے, اس کی کمائی اس کے لیے. میں نے شادی کی 12 سال ہو گئے, اولاد نہیں ہے. اب میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں. شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر کوئی آدمی شادی کرے تو اس کو 7 دن تک اس نئی بیوی کے ساتھ رہنے کا حق ہے, پھر اس کے بعد جو ہے باری شروع کرے گا. لیکن اپنی شادی سے پہلے اپنی چیک اپ کرا لو. نقص تم میں ہو تو پھر دوسری شادی کر کے کیا کر لو گے. پہلے شادی کرنے سے پہلے کسی اچھے مرکز میں جاؤ اور اپنا میڈیکل چیک اپ کراؤ.